ان کے صدقے میں ہم پل رہے ہیں. ارے کیا ہوا مال و دولت نہیں ہے. مفتی صاحب توجہ کا طالب ہوں کہ ان کے صدقے میں ہم پل رہے ہیں. کیا ہوا مال و دولت نہیں ہے. ارے دامن مصطفیٰ مل گیا ہے. اب کسی کی ضرورت ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا. اب دل ناشاد کو بھی شاد رکھا جائے گا. بولیے انشاءاللہ. ارے ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ. کہ اس چمن کو ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا. اب دل ناشاد کو بھی شاد رکھا جائے گا. اور آنے والی نسل بھی نہ بھول پائے گی اسے. کیا؟ ارے آنے والی نسل بھی نہ بھول پائے گی اسے. آج کا جلسہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ارے آنے والی نسل بھی نہ بھول پائے گی اسے. آج کا جلسہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. تو آئیے میں بلا کسی تمید و تعریف کے استاذ الاساتذہ مقرر شیریں بیان حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب شیخ ثانی دارالعلوم الاسلامیہ امارت شریعہ پٹنہ سے گزارش ہے کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنی نصیحت سے ہم سبوں کو نوازیں. رات کی یکتائی ہر ایک رنگ پر چھائی ہے. رات کی یکتائی ہر ایک رنگ پر چھائی ہے. سارا مجمع آپ کے جلووں کا تماشائی ہے. اور اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر. اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر. دل تھام کے بیٹھ حضرت کی باری آئی ہے. حضرت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية أخرى خيركم من تعلم القرآن أو علمه. أو ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ. کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع و خصالہ. کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع و خصالہ. وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ. رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مکان تک ہے. رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مکان تک ہے. مگر معراج سرور تو مکان سے لا مکان تک ہے. رسائی ان کی اے عارف بتاؤں کیا کہاں تک ہے. وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے. جہاں پہ ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں پہ خود خدا قریب ہوتا ہے. جہاں پہ ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں پہ خود خدا قریب ہوتا ہے. اور ایسی مجلس میں بیٹھنے والا بندہ خوش نصیب ہوتا ہے. حضرات محترم آج کے اس جلسے میں بہت تعجب ہو رہا ہے. پتہ نہیں لوگ سویرے کیوں چلے گئے. حالانکہ یہ پوری رات کا جلسہ نہیں ہے. بہرکیف جو لوگ ہیں دھیان سے سن لیں. میں سب سے پہلے ان حفاظ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اب میں کیا مبارکباد پیش کروں. فرشتے بھی انہیں مبارکباد پیش کر رہے ہوں گے. ان کے والدین کہاں ہیں. حفاظ کرام کے گارجین لوگ آئے ہیں کہ نہیں. ہاں جلسہ والے ان کے گارجین کو بھی ضرور بلایا کریں. تو ان حفاظ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ان کے جو اساتذہ ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک شکایت میں کرتا رہتا ہوں اب پھر کر رہا ہوں. ہر جگہ میں شکایت کرتا ہوں. سمجھ گئے آئے کے لیے بلا لیتے ہیں. ارے چکنی چپڑی بات بولنے والے کو بلائیے. شکایت کرنے والے کو مت بلایا کیجیے. مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو. مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو. منہ کھول کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. نہیں میں تو پردہ چاک کروں گا.
कितने हुफाज फारिग हुए? 9। यहाँ कई उस्ताद हैं? कितने असाज़ा पढ़ाते हैं? 5 असाज़ा। 9 हाफिज को पगड़ी बांधी गई, फूल का माला पहनाया गया, इन्हें इनामात से नवाजा गया, और एक साहिब खैर ने सारे हुफाज को जो उनसे अल्लाह ने जो तौफीक दी रकम की शक्ल में इन्हें इनाम से नवाजा। लेकिन एक शिकायत है मुझे, क्या? ये इतने बड़े मजमे में किसी के दिल में ये दर्द पैदा नहीं हुआ, किसी के दिल में ये खलिश, ये चुभन, ये टीस पैदा न हुआ कि ये 9 हाफिज़े कुरान डाउनलोड नहीं किया गया। ये डाउनलोड हुआ है क्या? इसके पीछे किसी की मेहनत लगी है, किसी ने रात दिन एक करके इसको हाफिज बनाया है। तो जो असातिज़ा हैं उनका भी मान सम्मान होना चाहिए था इस देश में। बेशक हक है। उनको भी कुछ, अरे कुछ नहीं तो कम से कम ये फूले का माला थोड़ा पहना देते, स्वागत कर देते। न असल बात ये है कि इस बात की जानिब तवज्जो नहीं दिलाई, तवज्जो नहीं दिलाने की वजह से लोगों को ख्याल नहीं आता। वरना खुद समाज के लोग कहते कि मौलाना साहब हाफिज लोगों के लिए पगड़ी है, कुरान है, बैग है, फला फला है। कितने उस्ताद हैं? 5। 5 उस्ताद को मेरी तरफ से कपड़ा। इतना नहीं हो सकता। तवज्जो न दिलाने की वजह से ये बात होती है। इसलिए इदारे के जिम्मेदार हजरात कान खोल के सुन लें कि आइंदा जब भी प्रोग्राम कराएं तो हुफाज़े किराम के लिए इनाम का इंतजाम होता है, तो मुअल्लिम हजरात के लिए भी इनाम का इंतजाम होना चाहिए कि नहीं? यही शिकायत मैंने किया था। कारी मुशीर साहब तशरीफ रखते हैं, पीछे में नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ भी मैंने शिकायत की। कुछ लोग लाइव सुन रहे थे बाहर मुल्कों में, कोई बहरीन में, कोई कहीं लाइव तकरीर मेरी सुन रहे थे। बस दौराने तकरीर ही लोगों ने कहा कि जितने असातिज़ा मुअल्लिम और मुअल्लिमात हैं सबके लिए मेरी जानिब से कपड़ा रहेगा। फौरन उसी वक्त असातिज़ा के लिए, मुअल्लिम मुअल्लिमात सबके लिए हो गया था। पता न मुझको क्या हो गया है, मैं हर जगह जा करके मौलवियों का साइड लेता हूँ और मौलवियों के मान सम्मान की बात करता हूँ। आप लोग कहिएगा कि मौलवी साहब हैं तो मौलवी साहब का पाठ नहीं लीजिएगा। मौलवी साहब का पाठ ले रहे हैं? जी हाँ, हम मौलवी साहब का पाठ लेते हैं। मेरे अल्लाह लिख लेना कि मैं उलमा का तरफदार हूँ, मैं खुदामे दीन का तरफदार हूँ, मैं अइम्मा का तरफदार हूँ। जो भी तेरे दीन की खिदमत करेगा मैं उसके साथ। मेरे भाइयों, मैंने एक हदीस पढ़ी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। बुखारी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। 2 तरह से मंकूल है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, वाव के साथ। ये मतन में इमाम बुखारी ने तर्जुमतुल बाब में लिखा, और नीचे जो रिवायत पेश किया उसमें खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान औ अल्लम, औ के साथ भी वाव। तुम में सबसे बेहतर आदिल, सबसे सुंदर व्यक्ति वो है जो कुरान सीखे। और कौन? वही 5 असातिज़ा जिनके बारे में आप लोगों ने कुछ नहीं सोचा, और जो कुरान सिखाए, कुरान सीखने वाला और कुरान सिखाने वाला, ये सबसे अफजल अल्लाह के नजदीक रसूलुल्लाह का ये फैसला हो चुका। एक मिसाल से मैं इस बात को समझाऊंगा। मदीना मुनव्वरा के बाजार में एक से एक खजूर मिलेगा, बड़े बड़े साइज का खजूर, इतना लंबा लंबा खजूर, 20 रियाल में 1 किलो मिल जाएगा, उम्दा। लेकिन एक छोटा छोटा काला काला जामुन के तरह से खजूर मिलता है, उसको कहते हैं अजवा खजूर। देखे हैं ये छोटा छोटा अजवा, उसका दाम 20 रियाल नहीं, 500 रियाल, 400 रियाल। इतना महंगा, ये इतना बड़ा बड़ा खूबसूरत साइज का 20 रियाल।
اور چھوٹا چھوٹا کالا کالا جامن کے سائز کا دیکھنے میں شکل اچھی نہیں، ٹیسٹ میں بھی کوئی فرق نہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ 400 ریال 500 ریال اتنا مہنگا، اور مدینے کے بازار میں آج تک اس کا ریٹ کم نہیں ہوا، ریٹ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے اس کے بارے میں۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ العجوہ من الجنہ، عجوہ کھجور جنتی پھل ہے۔ جب سے پیارے آقا نے عجوہ کی تعریف کی، عجوہ کو جنتی پھل کہا، تب سے اس کی قیمت بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔ ایک کھجور جس کو آدمی کھا کے ہضم کر جاتا ہے، اس کی تعریف پیارے نبی نے کر دی، اس کی قیمت اتنی بڑھ گئی کہ یہ اشرف المخلوقات، اور اشرف المخلوقات میں بھی مومن، اور مومن میں بھی حافظ قرآن، معلم قرآن، متعلم قرآن، قرآن سیکھنے والا، سکھانے والا، اس کو پیارے آقا نے کہہ دیا سب سے سندر، سب سے بہتر۔ بتائیے جب کھجور کی قیمت 10 گنا 20 گنا بڑھ جاتی ہے تو پھر حافظ قرآن کا ویلو کتنا بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے شعبے ہیں، ایک شعبہ ہے ہوا چلانے کا، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہوا چلاتا ہے۔ ایک وبھاگ ہے بارش برسانے کا، فرشتے تعینات ہیں۔ ایک شعبہ بادل پہ الگ فرشتے مقرر ہیں کہ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں بادل کو ہکا کے لے جانا۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ بادل چل رہا ہے، دیکھیں ہیں وہ فرشتے ہکا کے ادھر سے ادھر، مظفرپور میں پانی نہیں برسانا ہے، دربھنگا میں، تو فرشتے کو آرڈر ہوتا ہے کہ بادل کو ہکا کے وہاں لے جائیں۔ تو بادل پر فرشتے مقرر، بارش پر فرشتے مقرر، ہوا پر فرشتے مقرر، رزق پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر، ہماری آپ کی حفاظت کے لیے، سرکشا کے لیے، حفاظت کے لیے فرشتے مقرر۔ لیکن ایک اور وبھاگ ہے، وہ ہے تحفظ قرآن، حفاظت قرآن، قرآن کی رکشا، سرکشا، قرآن کی رکشا کا جو وبھاگ ہے اس پر فرشتے کو مقرر نہیں کیا گیا۔ جانتے ہیں یہ کام کس کے حوالے ہے؟ یہ دیکھیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، بارش برسانے کے لیے فرشتے کو لگا دیا، ہوا چلانے کے لیے فرشتے کو لگا دیا، ہماری آپ کی حفاظت کے لیے فرشتے کو لگا دیا۔ لیکن جب قرآن کی حفاظت کی باری آئی، کہا اے حضرت انسان، اے میرا بندہ انسان، میں تم کو ذمہ داری دیتا ہوں کہ میرے قرآن کی حفاظت پوری زندگی، میرے قرآن کی رکشا تم کو کرنا۔